السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام بیس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 7 فروری 2024 بدھ کا دن ہے. الیکشن میں صرف 15 گھنٹے رہ گئے ہیں, 3 بج چکے ہیں اس وقت, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن اب اینی بڈیز گیم ہے. اس وقت جتنا کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا پورا, اور یہ پہلا الیکشن ایسا میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آخری دل تک پورا زور لگا رہی ہے, اور کیا ملے گا اس سے وہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ بہتری کی امید مجھے نہیں ہے. امید میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے کسی اور کو بات ہو, اور عجیب و غریب سی باتیں سنتے رہے ہیں. یعنی میں جنرل باجوہ کے دل کا دورہ پڑنے کی افواہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو ہی میٹرس. اب وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا. اب آج کے حالات کی بات کرنی چاہیے, لیکن لوگ بات تو کرتے ہیں. یو این او کا مطالبہ جو ہے خواتین میں 5 نشست کی, اس کے حوالے سے ہے. 9 میں ابھی بھی ہر ایک کو یاد بہت آتا ہے, اور پرویز خٹرک جو ہے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے. وہ بھی تھا کب, اور پی آئی کے تنظیم لوگوں کی منظوری دے دی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں صلح ہو چکی ہے. حامد میر کا نواز شریف کے متعلق بیان بڑا زبردست ہے. شیخ رشید اپنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھیجنے کے الزام پر ڈٹ گئے ہیں, اور نواز شریف نے کہا ہے کہ آصف زرداری بچا سکتے ہیں. تبدیل شدہ بینرز آویزہ ہو گئے. جسٹس منیب اختر نے کیا معذرت کی ہے. ڈرائیونگ لائسنس والا معاملہ چلے, وہ پھر بینک سے بات کروں گا. پریزائڈنگ افسر کو فارم 45 جو فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. پرویز خٹرک نے کہا ہے کہ 8 فروری کو خیبر پختونخوا تمام سیاسی جماعتوں کا قصہ تمام ہو جائے گا. نوٹ کر لیجئے گا پرویز خٹرک صاحب. اور مولانا فضل الرحمان مولوی کی بجائے اسلام سے بے خبر افراد کو ٹکٹ دے دیے. چھوٹے اور کرپٹ سیاستدان کو 8 فروری سیاست سے رخصت کر دیں گے. حالت کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں اپنی سیٹ بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو پرویز خٹرک کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ باتیں جو مرضی کرتے رہے, پر الزام لگاتے ہیں. الزام کیا لگا رہے ہیں, اپنا نورا کشتی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف پچھلی حکومتوں کے لیے کیا تیر مارا ہے. امریکہ جو ہے نا بلومبرگ, عمران خان کی حکومت کی بہت تعریف کی, انہوں نے اکنامک پالیسی کی بہت سی تعریفیں کی, اور پاکستان میں جو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل چکا ہوا ہے. اور نئی حکومت, اور بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق جو ہے نا کہ پاکستان بانڈ کی قدر 9% مستحکم ہوئی ہے, اور 100% منافع واپس کیا ہے. لوٹ مار تو آپ یہ لوٹ مار کی چیزیں ہیں. $25 ارب کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کر رہی ہیں, اور اسے پاکستان کے زر مبادلہ کے خارج 30% زیادہ ہو جائیں گے. اور اچھا, بڑی زبردست بات ہے, نورا کشتی کیسے سامنے آ گئی. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں صلح ہو گئی. حلقہ 127 میں جو الزامات لگائے تھے دوسرے کے خلاف, آپس میں معاہدہ ہو گیا, اور الیکشن کمیشن نے کہا جی ٹھیک ہے. یعنی اندازہ لگائے, یعنی آپس میں درخواستیں واپس لینے سے مسئلہ ختم ہو گیا, ثبوت سب مٹا دیے. یہ ہے الیکشن کمیشن کا کردار. اور یہاں پر میں یوسف کا جو کاغذات نامزدگی واپس لینے کے حوالے سے جو کہا گیا ریٹائر ہونے کے حوالے سے پٹیشن میں نے ہائی کورٹ دائر کر دی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بلایا ہے صبح. کیا ہوا, ان کو باقاعدہ بلایا ہے, لے کے نہیں آ رہے تھے. پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے کہ جناب وہ تو اپنا جوڈیشل ہو گیا ہے, لیکن ہائی کورٹ نے کہا جسٹس عبد الرفیع صاحب نے بلا کے لائے ان کو. اور وہ کمال کی بات ہے, پروسیکیوٹر جنرل کا کیا کام تھا کہ وہ وہاں پیش ہو گئے. الیکشن کمیشن میں میرا اپنا ایسوسیٹ وہاں گیا, رجی ایڈوکیٹ وہاں پر موجود ہے, وہ تھوڑی سا سن لیجیے گا وہاں کیا کچھ ہوا. یہ میں ریکارڈ سٹیٹ رکھنا چاہتا ہوں, اور جو درخواست وہاں پر باقاعدہ وصولی کرائی ہے بیک گراؤنڈ میں وہ بھی چل رہی ہے. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کھڑا ہوں. محمد یوسف ورسز آرو کی کمپلین ہم نے کل فائل کی تھی. آج کی ہیئرنگ کے لیے آئے ہیں, لیکن ابھی ساری برانچز میں پتہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس فائل نہیں ہے. لاسٹ میں پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ فائل چیف صاحب کے پاس ہے. پھر ہم نے پوچھا کہ چیف صاحب سے فائل کب واپس آئے, کب وہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہوگی. انہوں نے کہا جی چیف صاحب جب میٹنگز وغیرہ سے فری ہوں گے, ابھی وہ میٹنگز میں وہ 3 بجے فری ہوں, وہ 4 بجے فری ہوں, وہ پرسوں فری ہوں الیکشن کے بعد, تو جب فری ہوں گے تب فائل باہر آئے گی, یہ پٹ اپ ہوگی, اس کے بعد یہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہوگی. ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کا. انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کر لیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ فائل پٹ اپ کروا دیں. تو انہوں نے کہا جی 3 بجے تک آپ دوبارہ پتہ کر لیں. اب ہم ادھر کھڑے ہیں, الیکشن کمیشن ویٹ کر رہے ہیں. اپنا صحافی جو ہے ہمارے دوست حامد میر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پاور پالیٹکس کے لیے کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی وقت آنے پر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں. یہ کام پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی کرتی ہے, اور نواز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں ہیڈ لائن کے مطابق, لیکن جس طرح پاور پالیٹکس کا حصہ بن کر اقتدار میں آ رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے اس ملک کا. اس کی مرضی کا آدمی کو ہو سکتا آ جائے اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے, اور الیکشن کے لیے آپ لوگ نکل رہے ہیں. پاکستان جو ہے نا
ایم این اے کی جتنی کینڈیڈیٹ کون ہے، ان کے الیکشن سمبل کیا ہیں، لاہور کے علیحدہ سمبل کیا ہیں، وہ میں نے علیحدہ بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. صوبائی اسمبلی پنجاب کے میرے پاس ابھی آئے تھے، وہ میں نے شیئر کیے ہیں. شیخ رشید صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو سخت الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچے گئے ہیں، اور وہ اپنی بات اور ان کے مطابق جو ہے نا وہ ثبوت ہے ان کے پاس. اور شیخ رشید کہتے ہیں کبھی پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی، اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار کے 3 کروڑ روپے دے کر ٹکٹ لینے کے موقع پر وہ آج بھی قائم ہے. 3 کروڑ روپے شواہد موجود ہے، اور جیل میں عمران خان صاحب سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور دوسری جانب وہ قید ہے. خورشید شاہ نے ایک اور انکشاف بڑا زبردست کیا ہے. ویسے تو نواز شریف کے بہت وہ قریب رہے ہیں، انہوں نے کہا آصف زرداری بچا سکتے ہیں، یہ نواز شریف نے کہا تھا انہیں. اور اصل 2014 میں نواز شریف کی حکومت بچائی تھی، یہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا تھا میرا خاندان آصف زرداری کا احسان کبھی بھول نہیں سکتے. نواز شریف اتنے بیمار نہیں تھے، بس بہانے بیماری کے بہانے ملک سے باہر، یعنی یہ بھی اب ڈاؤٹ رہ گیا. آپ پہلے دن سے کہتے آئے ہیں آپ کو کہ وہ بیماری کا بہانہ بنایا ہے، ڈرامہ کیا ہے، بے وقوف بنایا، اور اس کو سجا یافتہ ہونے کے باوجود آج سچ بول رہے ہیں. اب کیا بات ہے کرنے کی؟ اب جب آپ نے اکٹھے ہو کے حکومت کر لی، عمران خان کو کالر کر دیا، اور نواز شریف ڈیل کر کے لاڈلا بن کر وطن واپس آیا، تو قانون بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے. یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اور الیکشن سے ایک روز قبل نامعلوم افراد، یہ سننے میں آ رہا ہے اور بات بھی حقیقت ہوگی، NA-18 سے عمر ایوب کا انتخابی نشان لیپ ٹاپ تبدیل کر کے میز کے نشان والے پوسٹرز اور بینرز آویزاں کر دیے گئے. PP 46 کے آزمایا جہاں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اکبر ایوب خان کا انتخابی نشان فاختہ والے بینرز تبدیل کر کے تھرماس کے بینرز اور پوسٹر آویزاں کا. یعنی کتنی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، کتنے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں کراچی رجسٹری میں جسٹس منیب اختر نے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے سید مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سننے سے معذرت کر لی ہے. جسٹس منیب اختر بہت پازیٹیو آدمی ہے، بہت لرنڈ آدمی ہے. اب جو کچھ بھی حالات اور واقعات دیکھتے ہیں ہمارے سامنے. آخر میں صرف لاہور ہائی کورٹ نے ڈرائیونگ لائسنس فیس کے نوٹیفیکیشن کی خلاف درخواست پر آئندہ سواق سے فریقین سے تحریر دعوت طلب کر لیے. چیف سیکرٹری IG پنجاب دیگر فریقر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نا آئندہ تو سوات پر تحریر جواب طلب کی ہے، اور سرکاری وکیل نے تفصیلی جواب جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے. یہاں نگران حکومت اپنے اختیارات سے اس حد تک تجاوز کر چکی ہے کہ وہ جو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک حکومت نے جو منتخب شدہ حکومت ہے وہ ٹیک اوور کر کے نگران حکومت اس وقت سارے کام کر رہی ہے، کانٹریکٹ کر رہی ہے، ٹرانسفر، پوسٹنگ، اور جس طرح پولیس کو چلایا، FIA، نیب، اینٹی کرپشن، کوئی محکمہ ایسا چھوڑا ہو جو انہوں نے چھوڑا ہو، کوئی محکمہ انہوں نے ایسا چھوڑا نہیں ہے. اور آخر میں ایک خبر بہت ضروری آ گئی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر نے سکندر سلطان راجہ نے تمام ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر کو بڑا واضح کہا ہے کہ فارم 45 کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے. اب اللہ کرے کہ اس پہ عمل درآمد ہو، نظر تو مجھے نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی ان چیزوں پہ عمل ہونا ہے. اور الیکشن اگر صاف شفاف کرانے ہیں تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑے. اگر آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آرٹیکل 218(3) وائلیٹ ہوگا، آرٹیکل 220 وائلیٹ پہلے ہی ہو رہا ہے. تو اب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح ان سارے معاملات کو بڑے طریقے میں لے. آئینی ذمہ داری ہے، ثبوت سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، پری پول رنگنگ کی ایک ایک چیز سامنے آ چکی ہے، ریکارڈ میں ایک ایک چیز موجود ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن کتنا غیر جانبدار ہے، صاحب عدالتیں کیا کر رہی ہیں، سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.